یہ ہے وہ وزیر اعظم جس نے قوم کو یونائٹ نہیں کیا. یہ موقع تھا کہ تمام تر اختلافات کو ایک طرف کر کے، تمام تر جو ان کے تحفظات ہیں کو ایک طرف کر کے آگے بڑھتے اور پوری قوم کو اکٹھا کرتے. مگر میں آپ کو یہاں پر میں وہ مثالیں، دل خراش مثالیں نہیں بتانا چاہتا جو حالیہ مہینوں میں ہوئی کہ ہم اکٹھے ہوئے اور اس کے باوجود بھی وزیر اعظم نے قوم کو اکٹھا کرنے کی اس شاندار بہت سینس اپرچونٹی سے ذرا فائدہ نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. اور آج چونکہ کورونا میں پوری دنیا گھری ہوئی ہے، پاکستان میں کورونا نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے. ہمیں آج 28 مئی کے اس عظیم دن کو بڑی سادگی سے منانا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں آپ نے نعرہ تکبیر آپ نے بلند کرنا ہے، نوافل ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم مل کر پاکستان کو اس وبا سے ہم جان چھڑوائیں، ہم مل کر پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کریں. اور ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے کہ ہمارے قائد اس پاکستان کے محسن میاں نواز شریف، جنہوں نے آج کے دن تمام تر پیشکشوں کو ٹھکرا کر اور کسی بھی ڈھونگ اور کسی بھی دھمکی سے تو مروب نہیں ہوئے اور پاکستان کے دفاع کو انہوں نے مضبوط کیا، ان کی صحت کے لیے ہم نے آج کے دن خصوصی ہم نے دعا کرنی ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مل کر منہج القوم ہم نے مل کر تمام اداروں نے، سیاستدانوں نے، ایک دہاڑی دار نے، ایک مزدور نے، ایک کسان نے، ایک ڈاکٹر نے، ایک انجینئر نے، ہم سب نے، ایک دانشور نے، ہم نے مل کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے میدان عمل میں ہم نے نکلنا ہے. اور جس طرح ہم نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنایا، اس طرح پاکستان کی معیشت کو ہم ایک جوہری معیشت بنائیں. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اور اس کا راستہ کیا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی وہی ہے جس طرح قوم ایک یکجاں دو قالب ہو کر ہم ایک جوہری قوت بنے، اس طرح ہم پاکستان کو دوبارہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑا مضبوط معاشی قوت بنا سکتے ہیں. بدقسمتی سے دیکھا آپ نے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان دنوں میں ہمیں قتل سیاست نہیں کرنی، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، حقائق سے آپ چھپ نہیں سکتے کہ کس طرح 5.8% جی ڈی پی جو میاں نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این نے 2018 میں چھوڑی تھی، آج وہ صرف جو کرونا سے پہلے وہ صرف 1.9% پہ رہ گئی. اور اس دوران 2018 اور 19 اور 20 کے دوران حکومت نے خوب اپنا ڈونگرے برسائے اور ڈھول پیٹے کی جو معیشت جو ہے، جو جی ڈی پی ہے وہ 3.9% یا 3.9% ہے، جو کہ سراسر غلط نکلا. انہی کے جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 1.9 ہے. اس سے کیا ہوا؟ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، معیشت آپ کی زرعی معیشت آپ کی تباہ ہو گئی، آپ کی جو صنعتی معیشت وہ تباہ ہو گئی، جو لوکسٹ ہے یہ ٹڈی دل اس نے تباہی مچائی ہے. سندھ میں، بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں کوئی پوچھنے والا نہیں. میں واپس آتا ہوں آج کے موضوع کے اوپر کہ ہم نے مل کر جس طرح ہم نے پاکستان کو ایک جوہری قوت بنایا تھا، آج ہم نے تمام چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ ہمت دے اور یقین کریں یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے. wherever there is a will there is a way. اور میرا ایمان ہے، میرا دل کہتا ہے، میں عزم سمین سے یہ بات کر رہا ہوں، یقین محکم سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم مل کر اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے ہم میدان عمل میں نکل پڑے تو پھر کوئی پہاڑ، سمندر، دریا ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اس کی ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتحاد، اتفاق، نظم و ضبط اور یقین محکم. اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس کو کر گزریں گے، کتنی بھی مشکلیں آئیں، کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، کتنے بھی اپنا کٹھن ہمیں مراحل ہمیں سامنے آئیں، کتنے بھی فوری
جو روڈز ہیں اس سے ہمیں گزرنا پڑے، کانٹوں بڑے سفر سے ہم گزریں گے اور جسم لہو لہان ہوگا، کوئی فرق پڑتا، لیکن ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان دوبارہ معاشی طور پر ہم ایک عظیم ملک بنے گا، کیونکہ معاش کے بغیر اب یہ معاش اور دفاع یہ جڑے ہوئے ہیں، دفاع اور معاش جڑے ہوئے ہیں۔ اگر دفاع اگر ہمارا مضبوط ہے اور معاش کمزور ہے تو وہ کمزوری ہے، اگر ہمارا دفاع خدا نہ خاصہ کمزور اور معاش تو یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، دے آر انٹرٹوائنڈ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دفاع تو آج الحمدللہ مضبوط ہے۔